بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ الحمدللہ ہماری کتاب الطہارہ اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے طہارت کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہے کیونکہ حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے مہینے آ رہے ہیں، الحمدللہ ہم کتاب الحج پڑھیں گے، تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، حج کے احکام کو جاننے اور اس کے مسائل اور اس کے طریقے کو جاننے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حج کیا چیز ہے اور اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ تو جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ایک چیز کا آغاز کیسے ہوا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کو کیوں، کس وجہ سے، ایسی کیا بات تھی کہ ایک حج کو قیامت تک کے لیے ایک فرض عبادت قرار دے دی گئی۔ اور پھر یہ کہ یہ تو اسلام کے بعد ہمیں حکم آیا نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی جو کافر تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، چاہے ان کا حج کچھ اور طرح کا تھا، لیکن جو اپنا علم تھا ان کا وہ اس کے مطابق حج کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، حج کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی انسانوں کے لیے اس کو، حج کو پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ تو اس کی آج ہم پہلے تھوڑی سی تاریخ کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ مکہ المکرمہ خطہ زمین پر اللہ کی محبوب ترین سرزمین، پرکشش اور پرجلال کعبۃ اللہ کی سرزمین، شاعر اللہ کی سرزمین، معجزات کی سرزمین، امن و سلامتی کی سرزمین، فیوز و برکات کی سرزمین، خیرات اور ثمرات کی سرزمین، سیدنا حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور تمناؤں کی سرزمین، سیدنا حضرت اسماعیل کے جذبہ تسلیم اور رضا کی سرزمین، ولادت محمدی اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے احد سے معمور فضاؤں کی سرزمین، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری کی داستان وفا کی سرزمین، شہادت گئے الفت پہ قدم رکھنے والے آل یاسر کی سرزمین، مرکز انقلاب، منبع توحید، سرچشمہ رشد و ہدایت، بقع رحمت و انوار کی سرزمین، جہاں جنت سے لایا گیا پتھر حجر اسود موجود ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے، جہاں ملتزم ہے، ملتزم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنے رخسار مبارک رکھے جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے، جہاں جنت سے لایا گیا پتھر مقام ابراہیم بھی ہے، جہاں رکن یمانی بھی ہے جس کے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں قدرت کا ایک لافانی معجزہ زمزم ہے جس میں ہر مرض کی دوا اور ہر دکھ کا درمان موجود ہے، جہاں کوہ صفا اور مربع بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں مینا کے وہ خوش نصیب زراعت ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے نوجوان بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں میدان عرفات کے وہ مبارک سنگریزے ہیں جن پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
یہی وہ سرزمین ہے جہاں خالق کے ارض و سما میزبان ہوتا ہے اور اس کے مسکین محتاج بندے معزز مہمان قرار پاتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں صرف دولت دین ہی نہیں، دولت دنیا بھی لٹتی ہے۔ اس سرزمین پر جو شخص جتنا بڑا بھکاری بن کر آتا ہے اتنا ہی زیادہ عزت اور شرف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ ہاتھ پھیلانے کے آداب سے واقف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اعزاز اور اکرام کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ احساس قربت اور نزول رحمت کے نثارے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بس اے مصائب و آلام کے مارے ہوئے درماندہ حال لوگوں، گناہوں اور معصیت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں خالق کائنات خود میزبان ہوتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جو ایک بالشت آگے بڑھنے پر ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، جو ایک ہاتھ آگے بڑھنے پر دو ہاتھ آگے بڑھتا ہے، جو چل کر آنے والوں کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جو ہر روز اپنے خطا کار بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، جس کی مغفرت زمین اور آسمان کی وسعتوں سے بھی وسیع تر ہے۔ آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں ایک دن میں اتنے آدمی جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں جتنے سارے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتے۔ آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں سے آدمی اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کان لگا کر ذرا غور سے سنو، اللہ کا پیغام لانے والا ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا مکہ مکرمہ کی اہمیت کو، اس کے اندر کیوں اتنی اٹریکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے اندر اتنی اٹریکشن ڈالی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین سرزمین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر کے لیے اور اپنے دین کے لیے چنا، اپنے گھر کے لیے چنا، اور پھر لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں بھی اس گھر کی طرف آنا ہے۔ اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں، زمزم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنت حج ہے ہی کیا، حج ہر جگہ، حج کی جو بھی سنتیں ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، کہ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کا وہ میدان، یعنی کہ اب وہ پتہ چلا نا کہ ابھی جاؤ اور وہاں پر جو مینا کا میدان ہے وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی سنت کو اپنایا تھا، وہ عظیم قربانی، اور جس کو پھر اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا قبول کیا کہ قیامت تک اس قربانی کو یاد رکھا، اور ہر سال ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صفا اور مروہ سعی، وہ صفا اور مروہ کو اللہ نے کہا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اتنی پسند آئی کہ بار بار ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ پھر ایک حج کو رکن ہی ایسا بنا دیا گیا کہ ہر مسلمان یہاں آئے اور وہی سنتیں ادا کرے۔ ہم تو وہ نہیں کر سکتے قربانیاں، لیکن وہاں جا کے ہم یاد کر سکتے ہیں، ہم مینا کو دیکھیں، پھر مقام ابراہیم کو دیکھے جہاں پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر خانہ کعبہ خود وہاں پر جنت کا لایا ہوا پتھر ہے، اور پھر ملتزم جو ہے بہت دفعہ آپ لوگوں نے بھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور ہر وقت وہاں پر ایسے لوگ ہاتھ لگا کے بالکل چپکے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے یہی حکم دیا گیا کہ وہاں چمٹ جاؤ اگر ٹائم ملتا ہے، اس کے ساتھ لگ کر دعائیں کریں رو رو کر۔ تو
جب تک ہمارے دل میں اس جگہ کی محبت نہیں ہوگی نا، تو ہمارے اندر کیسے خواہش ہوگی کہ ہم بھی اس جگہ جائیں، اس کو دیکھیں۔ اس لیے اس جگہ کے متعلق پڑھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس جگہ کی عقیدت، اس کی محبت ہو دل میں، خواہش ہو، تاکہ پھر ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی ہمارے لیے راستے کھولیں اور ہمیں ہمارے لیے اپنے گھر تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حج کی مختصر تاریخ بتائی گئی ہے کہ قدیم عرب اقوام کی دو شاخیں زیادہ مشہور ہیں، عرب آربا جنہیں کہتانی عرب کہا جاتا تھا، اور ان کا جد امجد یارب ہے، عرب مستعربہ جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا تھا، ان کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم کا والد آزر اپنی قوم کا پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، نہ تو یہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم نے صاف صاف اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس واضح اور کھلے اعلان میں توحید کے بعد باپ نے حضرت ابراہیم کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا، اور آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ پہلی قربانی تھی جو دین کے لیے دی گئی تھی، کہ حضرت ابراہیم نے ابھی انہوں نے پہچانا نہیں ہے اللہ کی ذات کو، لیکن صرف یہ پہچانا کہ کم از کم یہ بت ہمارے خوددار نہیں ہو سکتے، جو ہمیں نہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔ اور باپ کو بھی جب کہا تو وہ اب خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے راستے سے بغاوت کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس تم جو ہے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب یہ وہ 13-14 سال کا بچہ ہے جو جس کو گھر سے نکال دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دین پر اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کا تصادم حکومت کے ساتھ ہوا۔ جب مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے، ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ در حقیقت تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر ان کی عقل پلٹ گئی اور کہنے لگے، تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع و نقصان کا نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ لہذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، یعنی اب تھوڑا تھوڑا مان گئے، دل میں نرم ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بت جو ہل نہیں سکتا، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ لیکن ماننے والے نہیں تھے۔ اب دوسرا سوال کیا پوچھا کہ اچھا پھر تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ تب حضرت ابراہیم نے فوراً ارشاد فرمایا، اچھا تو میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔
یہ دلیل سن کر کافر حیران رہ گیا۔ سورۃ البقرہ میں یہ سارا واقعہ درج ہے، لیکن مانا نہیں اور کیا حکم کیا، جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم کو عقیدہ توحید سے منحرف نہ کر سکا۔ آپ پہاڑوں کسی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدہ پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی وسائل تھے، نہ اس کے پاس کوئی قوت تھی، تنہ تنہا پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ابراہیم آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔ اس مشرک قوم کی بد نصیبی ملاحظہ ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت لوط کے علاوہ ایک آدمی بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ سامنے آ گیا اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی، لیکن پھر بھی نہیں مانے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آگ کی کیا مجال ہے وہ کسی کو جلائے، آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ جس اللہ نے آگ جلانے کا حکم دیا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ مگر اس وقت اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد صرف ایک آدمی حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں پھر نبی ہوئے، وہ صرف ایمان لے کر آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر حران تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم واپس فلسطین تشریف لے آئے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ حضرت سارہ ابھی تک بے اولاد تھی، اس لیے دونوں بیویاں اکٹھی نہ رہ سکی۔ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا، آپ ہمیں اس جنگل اور بیابان میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیقہ حیات اور چند ماہ کے جگر گوشے سے جدائی کا تصور یقیناً حضرت ابراہیم کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا ہوگا۔ آپ واپس پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب دیا، اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپا تسلیم و رضا بن گئی اور کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصے کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر وہ دعا مانگی جس کے اثرات آج ہر مسلمان اس وادی میں دیکھ سکتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشاق بنا کر ان کی طرف کھینچے چلے آئے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔
یعنی اب جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کب واپسی کا حکم ملے گا، مجھے کب آنا ہے، نامعلوم عرصے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بالکل ایک ویران وادی میں ایک عورت اور بچے کو چھوڑ رہے ہیں، تو دل کی کیا حالت ہوگی کہ پھر وہ دعا کرنے لگ گئے ہیں، اور جاتے جاتے ہی کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے حکم پر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑا ہے، تو کس لیے کہ یہ نماز قائم کریں۔ اور اب پھر ان کے اکیلے پن کی بھی اتنی فکر ہے، آپ دیکھیں کیا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس گھر کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دل میں اس کا شوق پیدا کر دے، وہ بار بار آئے۔ اپنے بچے کی فکر ہے، اپنی بیوی بچے کی فکر ہے، اس کی تنہائی کی فکر ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل میں اس گھر کی محبت ڈال دیں، لوگ ادھر جائیں، لوگ جائیں وہاں پر، تاکہ ان کا ساتھ کوئی بن جائے۔ اور پھر ان کے رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعا تھی اس کے ثمرات آج تک ہم اس وادی میں دیکھتے ہیں کہ ہر موسم کا پھل وہاں پہ موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ صحرا ہے، خود وہاں پر کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن ہر دنیا کا پھل، دنیا کی ہر چیز وہاں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دیا اپنے بندوں کے لیے کہ یہ میرے بندے آئیں گے۔ کیونکہ کیا کہا کہ وہ تو اس وقت ہم عام بندہ وہاں مہمان بن کے جا رہا ہے، اور میزبان کون ہے؟ اللہ کی ذات، اتنا بڑا میزبان، تو پھر وہاں پر انتظام بھی اور میزبانی بھی خوب ہوتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کی موجودگی کا امکان تو ہر وقت موجود تھا، لیکن کسی غمگسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا۔ جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہونے کے بعد بظاہر غذا حاصل ہونے کے قطعاً کوئی آثار نہ تھے، وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر، اور حضرت حاجرہ نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آب و گیا ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہ الہی میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو، وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا۔ پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی مادیت پرستی کو، یقین نے شکست دی عقل پرستی کو، اطاعت الہی نے شکست دی اطاعت نفس کو، محبت الہی نے شکست دی محبت عیال کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لق و دق صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع چھوڑ کر گئے تھے، وہ پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ یعنی ان ماں بیٹے کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ کب تک یہاں رہنا ہے۔ اب جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت حاجرہ کو بھی پیاس محسوس ہونے لگی، اور بچہ بھی پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ حضرت حاجرہ بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکے۔ کوئی چیز نظر نہ آئی تو اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگی۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہو گئے۔ ابھی مروہ پر ہی تھی کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہی نکل آیا جہاں سیدنا حضرت اسماعیل لیٹے تھے۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے چشمہ کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب سیدہ حاجرہ اطمینان سے خود بھی زمزم پیتی اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ لق و دق صحرا، اکیلی خاتون اور ساتھ چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا، نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی سہارا دینے والا، پرہول سناٹا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسے کٹی ہوگی؟ پھر جب متاع خورد و نوش ختم ہو گئی تو اس تنہائی میں ماں کی جان پر بن آئی ہوگی۔ معصوم جگر گوشے کو بھوک اور پیاس سے روتے دے کر اکیلی ماں کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بچے کی سلامتی کے لیے مامتا کے ہاتھ والے آنا انداز میں بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوں گے۔
اور پھر اسی مضطربانہ کیفیت میں پانی کی تلاش میں بھاگ نکلی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کی یہ اضطراری بھاگ دوڑ اس طرح قبول فرمائی کہ اس تمام سعی کو عبادت حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا، پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت حاجرہ نے پانی پر اپنا حق ملکیت تسلیم کرواتے ہوئے اجازت دے دی، یعنی ان کو اس بات شرط پہ اجازت دی کہ کنواں تو میرا ہی ہوگا، اس کی ملکیت مجھے دو، اور اس کے بعد پھر ان کو رہنے کی اجازت دے دی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ پر لگا کر اٹھتا رہا، بوڑھے باپ کی امیدوں کا سہارا بچپن کی دہلیز سے گزر کر جوانی سے آشنا ہونے لگا تو قدرت نے اس مرتبہ بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹے کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور وفا شعار بندہ جو بھی کتنے ہی کٹن امتحانوں سے گزر کر آیا تھا، یہ خواب دیکھ کر نہ تو رنجیدہ ہوا، نہ ہی مستقبل کے خدشات اور وساوس کا شکار ہوا، بلکہ بلا تامل ایک اطاعت گزار غلام کی مانند اپنے آقا اور مالک کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یعنی پہلے تو وہ ایک آزمائش تھی، اب چھوٹا سا بچہ ہے، اکیلی عورت ہے، اور وہ تھوڑا سا اس میں ابھی صبر آیا ہوگا، حوصلہ ملا ہوگا کہ چلو اب بچہ ذرا جوان ہو گیا ہے، اب دونوں ماں بیٹا ادھر رہیں گے آرام سے، وہ خوف ختم ہو گیا۔ لیکن ایک اور آزمائش آ گئی، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی حضرت اسحاق نہیں پیدا ہوئے تھے۔ کیا آزمائش آئی کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اب بغیر کوئی سوال جواب کیے فلسطین سے واپس آ رہے ہیں ادھر ہی مکہ کہ مجھے تو اللہ کا حکم، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ باپ جب بیٹے سے ملا تو باپ نے اپنے جگر گوشے کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا ہوگا۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا، تو فرما بردار بیٹے نے تسلیم اور رضا کے اسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا جس کا مظاہرہ اس سے پہلے عظیم باپ کر چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سعادت مند بیٹے کا جواب سن کر باپ کو اطمینان ہو گیا، اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین اور آسمان نے کیا، نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے جگر گوشہ کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور چھری تیز کی۔ اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ صدا نہ آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا۔ یعنی یہاں اللہ بتا رہے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، لیکن ان سے قربانی مانگی ضرور لیکن لی نہیں، اور ابھی وہ چھری رکھی تو ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا بس تم نے اپنا کام پورا کر دیا، قربانی کو قبول کر لیا، حالانکہ ابھی قربانی نہیں تھی، ہوئی نہیں ہے، ابھی تو وہ کر رہے ہیں اللہ کو ان کی کہ بس اللہ تعالیٰ کتنے قدردان، اپنے جگر گوشے کو اپنے ہی ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کرنے کا عمل بارگاہ رب العزت میں اس قدر عزت و شرف پایا کہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کو خواہ وہ منا میں ہو یا منا سے باہر، مشرق میں ہو یا مغرب میں، یہ حکم دے دیا کہ وہ ہر سال جذبہ ابراہیمی کے ساتھ ایک جانور ذبح کر کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کریں گے۔ اس انوکھی اور عجیب و غریب امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا
اور حکم دیا کہ دنیا میں میرے لیے گھر تعمیر کرو۔ باپ بیٹے نے خوشی خوشی گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کرتے وقت جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت اسماعیل پتھر ڈھونڈ کر لائے تو دیکھا حضرت ابراہیم وہاں کوئی دوسرا پتھر لگا چکے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ پتھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے اور طواف کے ہر چکر میں جس کا استعلام کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے حجر اسود جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کو کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ دیواریں جب کافی اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے۔ یہی وہ پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ ارشاد نبوی کے مطابق یہ پتھر بھی جنت سے بھیجا گیا ہے۔ خوش نصیب باپ اور بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اس ویرانے سے باہر آبادیوں تک تو میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا یہ اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی۔ جس جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ شریف کی زیارت لکھی تھی اس نے حضرت ابراہیم کے اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد حضرت ابراہیم کے اسی اعلان کا جواب۔ یہاں سے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اب وہاں بالکل صحرا ہے اور بہت کم لوگ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو میں اعلان کر دوں گا لیکن اس کے بعد کہاں تک میری آواز باہر کیسے جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا کہ دیکھو اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں ڈال دیں گے۔ اور جو حج کا تلبیہ ہے وہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم قرآن کو بھی پڑھانے کا سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہم کسی کو کہیں گے کون ہماری سنے گا، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے، نہیں ہمیں جانا ہے، ہمیں ہر ایک کو کہنا ہے۔ آگے پھر دوسرے کی مرضی ہے، ہم کہتے رہیں لیکن ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کہیں گے، لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے۔ لیکن یہاں سے ہمارے لیے بھی یہ کہ اب انسان اپنے وسائل کے مطابق، اللہ نے اپنے وسائل کے مطابق کام کرنے کا حکم دیا ہے، باقی اس میں پھر برکت ڈالنا وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کیسے پہنچاتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں تک بھی وہ اعلان پہنچا دیا اور جس جس نے جانا تھا سب نے لبیک کہا۔ تو یہ جو جب احرام باندھتے ہیں تو تلبیہ ساتھ ہی یہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب تک حضرت ابراہیم زندہ رہے بیت اللہ شریف کے متولی رہے، یعنی کہ سب آتے تھے حج کے لیے کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے، حضرت اسماعیل فوت ہو گئے۔ اب وہاں پر لوگ جو ہے ان تعلیمات کو بھولنا شروع ہو گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بھی رکھنا شروع کر دیے، بت کے ساتھ پھر تصویریں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بنانی شروع کر دی۔ یہاں سے پھر وہاں پر شرک کا آغاز ہو گیا، بت پرستی عام ہو گئی، اور اس وقت تک یعنی اس کے بعد سے لے کر پھر بعثت نبوی کے 21 سال بعد تک، یعنی 8 ہجری، ہجرت کے 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، تب جو ہے یہاں پر پھر
بتوں کو مارا گیا. 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ شریف کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا. 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور فریضہ حج اسلامی شریعت کے مطابق ادا کیا گیا. 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حج کی بعض امتیازی تعلیمات. حج بلا شبہ ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی نہیں حکم دیا حج کا، اس کے بہت سے فائدے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. اس کے بہت سے مقاصد ہیں جس کے دینی اور دنیاوی فوائد اس قدر ہیں کہ انہیں شمار کرنے کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا یشہدوا منافع لہم، لوگ یہاں آئیں. اللہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ حکم دیا کہ لوگ یہاں آئیں اور آ کر دیکھیں کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے رکھے ہوئے ہیں. غور فرمائیے کہ حجاج کرام کا گھر بار، اہل و عیال اور اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے طویل سفر پر نکل کھڑے ہونا، رجوع اللہ اور توکل اللہ کی ایک خاص کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. دوران سفر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگ، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی مرکز پر پہنچنے کے لیے چل پڑنا، میقات پر پہنچ کر اپنے قومی لباس اتار کر ایک ہی طرز کا سادہ فقیرانہ لباس پہن لینا مساوات کی ایک ایسی عملی تعلیم دیتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی. امیر، غریب، شاہ، گدھا، عربی، اجمی سب نے ایک ہی لباس پہنا ہے، ایک ہی زبان ہے، یعنی کہ ایک ہی عبادت ہے نا، ایک ہی سب لبیک کہہ رہے ہیں. حالانکہ کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھتا لیکن ایک جملے منہ سے ادا کر رہے ہیں. تو ایسی وہ مساوات، پھر ایک ہی وقت میں ایک ہی رخ پر ایک ہی طریقہ اپنے مالک اور آقا کے حضور سجدہ ریز ہونا، زبان، رنگ، نسل، وطن وغیرہ کے نام پر بنائی ہوئی قوموں کے خود تراشیدہ بتوں کو توڑ توڑ کر بس ایک ہی قوم رسول ہاشمی بننے کا درس دیتا ہے. ایک ہی رنگ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. حرم میں داخل ہونے کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی اور عزت احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں. غور کیجئے تو محسوس یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں بچتا جس کی تعلیم دوران حج بلا واسطہ یا بالواسطہ نہ دی ہو. اتفاق اور اتحاد کی تعلیم، قربانی اور اثار کی تعلیم، نظم و ضبط کی تعلیم اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہنے کی تعلیم، دعوت اور جہاد کی تعلیم، مساوات، موافقات، سب کچھ وہاں پر اتباع سنت کی تعلیم، پھر توحید کی تعلیم. کہا گیا کہ یہ جو ہے یعنی کہ وہاں جو حج کرنے جاتا ہے یہ سب اس کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے کہ وہاں اس کو اکٹھے رہنے کا بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو سب کے ساتھ مل کر کس طرح رہنا ہے اور پھر دوسروں کو برداشت کرنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں قربانی کرنا. اچھا، اور قربانی ایک تو ٹھیک ہے کہ وہ جو جانور قربان کرنا ہے وہ بھی ہے، لیکن اپنی خواہشوں کی قربانی، اپنی جگہ دوسرے کو دے دینا. دوسرے کی تکلیف ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے تو دوسرے کو پہلے کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں. کہ ہر کوئی اس وقت تھکا ہوا ہے، ہر کوئی سختی میں ہے، مشکل میں ہے، تو انسان کے یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو اپنا آپ چھوڑ کے اس کو کہہ دو کہ اچھا آپ یہ کام کر لیں تاکہ دوسرا بندہ میری وجہ سے لیٹ نہ ہو، وہ جلدی فارغ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں صبر، تحمل، ایثار سکھاتی ہیں. اور پھر اتباع سنت، یعنی کہ ہم جب دیکھتے ہیں ابھی ہم حج کے مسائل کو جب اور احکام کو ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، حالانکہ ہم فارغ ہیں، مینا میں گئے ہیں، ظہر سے پہلے بس پہنچنا ہے، آگے عرفات چلیں گے، نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، حالانکہ وہاں عبادت کے لیے گئے، لیکن یہ کہ چھوٹی نماز، قصر نماز پڑھائی گئی ہے. نمازوں کو کٹا، حالانکہ ٹائم پہ پڑھ سکتے تھے، ادھر ٹائم ہے
لیکن وہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جس طرح کیا ہمیں اسی طرح کر. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ وہاں جا کے اس کی بھی تربیت ہوتی ہے. عقیدہ توحید، دین اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں. اگر عقیدہ توحید درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا. قرآن میں اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ کو یہ نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت ابراہیم کے والد، حضرت نوح کا بیٹا، حضرت لوط کی بیوی اور انبیاء کے ساتھ گہری خونی رشتے ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلے جائیں گے، صرف اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید سے محروم تھے. اس عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائے کہ ایک نظر اگر ہم حج کو دیکھیں کہ حج کس طرح حاجی کو عقیدہ توحید میں راسخ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی جو عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے کہ ایک اللہ ہے، الہ جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ کیسے آپ حج کے دنوں میں کیسے اس پر ایمان مضبوط ہوگا، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مقام حج یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے سے کئی میل پہلے جب حاجی میقات پر پہنچ کر احرام باندھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی توحید، تحمید، کبریائی اور عظمت پر مشتمل تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. مکہ تلبیہ وہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. وہاں کیا پڑھ رہے ہیں کہ بس آپ کے سوا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہو گئے. اس کے بعد مکہ پہنچ کر حاجی طواف کا آغاز کرتا ہے. اب مکہ جو ہے یہاں سے جب لوگ جائیں گے میقات پر، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں احرام باندھا جائے گا. اب جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ جاتے ہی پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ جا کے میقات پر احرام باندھتے ہیں، پھر خانہ اب مسجد حرام پہنچے، سب سے پہلے طواف کرنا ہے. اب طواف کا جو ابتدا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، اسے اللہ کی کبریائی کے کلمات ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے، حتیٰ کہ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے پاس آ کر اسے یہی کلمات دہرانے ہوتے ہیں. دوران طواف حاجی کو کثرت سے اللہ کا ذکر، تسبیح اور تحلیل اور تحمید و تقدیس کرنے کا حکم دیا ہے. طواف کے بعد سعی کے لیے صفا کی طرف جانے سے پہلے پھر ایک دفعہ حاجی کو حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا. یعنی یہ اللہ اکبر کیا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کی تکبیر ہے. تو ہم اس وقت پھر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تب ہم صحیح کا ابتدا کر رہے ہیں. صحیح کے آغاز سے پہلے حاجی کو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر اور حمد اور ثنا کے وہ بہترین کلمات ادا کا حکم دیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ادا کیے تھے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی توحید، تکبیر اور حمد و ثنا کے کلمات مروہ پہاڑی پر دہرانے کا حکم دیا جاتا ہے. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دعا کو بہترین دعا قرار دیا وہ ساری کی ساری عقیدہ توحید کی تعلیم پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا بھی یہی مطلب ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے. اسی طرح قیام مزدلفہ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن میں مشعر الحرام مزدلفہ کی پہاڑی کا نام ہے کہ نزدیک اللہ کو خوب یاد کرو. کس طرح یاد کرو؟ جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی. مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، یعنی مینا سے جانا ہے عرفات. یہ سب میدان ہے، اور مینا وہی میدان ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے وہ قربانی کے لیے گئے تھے. اور عرفات سے پھر مزدلفہ، اور مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے مسلسل تلبیہ، تحلیل، تحمید، یعنی یہ سب یہی ہیں. تلبیہ تو وہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پھر تحلیل لا الہ الا اللہ ہے.
تحمید یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہی زیادہ جو ہے یہ کلمات حج کی ہر عبادت میں پڑھنے ہیں، اور تقدیس کے کلمات بلند آواز سے پکارنے کو حج مبرور کہا گیا ہے۔ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام اور اس کی کبریائی کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ رمی جمار کی ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کرنے کا نعرہ بلند کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ اکبر کہہ کے پتھر مارتے ہیں جو شیطان کو۔ ایام حج خصوصاً ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج کو سال بھر کے تمام دنوں کے معاملے میں اس لیے افضل ترین قرار دیا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی توحید اور تکبیر بیان کی جاتی ہے، اور بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں خوب یاد کرو۔ گویا ایام حج میں قدم قدم پر حاجی کی زبان سے بار بار اللہ کی توحید، تکبیر، تحمید، تقدیس کے کلمات نکلوا کر اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ اسے کوئی حاجی پورے فہم اور شعور کے ساتھ جب یہ مضبوط طریقے سے گزارے تو عقیدہ توحید حاجی کے دل میں پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا دل تو یہاں پہ لگ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہاں پر اللہ جنت امی کو بھی اور اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے کہ جب وہ حج سے آئی تھی تو بہت اداس ہوتی تھی اس وقت کو یاد کر کے، کہ کہتی تھی وہاں ایک سکون تھا، مزہ تھا، پتہ نہیں آ کر دل نہیں چاہتا کسی کام کرنے کو۔ تو یہ چیز ہے کہ جو شعور کے ساتھ وہاں پر یہ ساری عبادات کرے گا، ایک اللہ کی کبریائی، اور سب لوگ ایک مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سب اللہ کے حکم پر وہاں آئے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے اللہ کا، تو ایک چیز انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اصل ذات اللہ ہی کی ذات ہے، وہی قائم رہنے والا ہے، باقی ہر چیز دنیا کی بالکل اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ حج سے ٹھیک ہے وہ شاید یہ مجھے یہ چیزیں بہت اہم لگیں، میرے دل کو یہ بہت اپیل کی کہ اصل میں حج کیا ہے ہمیں یہ پتا ہو اور ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دل میں، اس لیے ان کو جاننا۔ باقی تو انشاءاللہ جو اس کے ارکان ہیں، جو مسائل ہیں، وہ تو جب ہم جاتے ہیں وہ بہت بتانے والے ہیں کہ کہاں آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، لیکن ایک ہمیں حج کی تاریخ کا پتا ہو، اس زمین کی اہمیت کا، وہاں جانے کی اہمیت کیا ہے اس کا پتا ہو، ایک ہمارا اللہ سے تعلق ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر جا رہے کس لیے ہیں اور اس میں فائدے کیا کیا ہے، جب تک اس احساس کے ساتھ نہیں کریں گے پھر وہ فائدے بھی اس طرح اتنے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، باقی انشاءاللہ وہ تو جو جاننا ہے وہ بہت ادھر گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جو پڑھنے کی چیزیں وہ بہت کم ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ بہت تھوڑی، جیسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اسی طرح پھر وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، چھوٹی چھوٹی کلمات ہے، اور اس کے بعد پھر دعائیں ہیں، دعائیں آپ جو بھی یاد ہیں، قرآنی دعا ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اسی طرح اور جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ تو دعائیں ہیں بہت زیادہ، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اتباع سنت، یعنی کہ یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج جو ہے اصل میں وہی سارے ارکان ہیں جو حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کیے تھے، اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، پھر وہاں مینا جانا ہے، مینا میں بھی انہی کی سنتوں کو یاد کیا جائے گا، سعی ان کی، پھر وہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے کہ وہاں جو 7 چکر ہیں وہ بھی حضرت ہاجرہ نے جو لگائے تھے اس کو قائم رکھا گیا کہ قیامت تک جو بھی جا رہا ہے وہاں پہ وہ جا کے وہ 7 چکر ضرور لگائے۔ اس کے بعد پھر قربانی کرنا ہے، پھر وہاں پر شیطان کو جو کنکریاں مارنا ہے، جو کہ پڑھا تھا کہیں میں نے کہ وہ کس لیے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو 3 دفعہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہا کہ 3 دفعہ وہ مقام 3 دفعہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کہ شیطان، اور کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ شیطان رو رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ اس
دن سے بچانے کے لیے، اس وقت سے بچانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی، لیکن یہاں تو ساری دنیا آ کر اکٹھی ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے بہت ہی اس کے لیے اس دن وہ پریشان کن اس کے لیے دن ہوتا ہے. تو وہاں پر اللہ کے نیک بندوں پر اس کا کچھ. اچھا یہ سب کس لیے بتایا کہ دیکھو کوئی خاص عبادت نہیں حج میں رکھی گئی، بس ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے واپس آ رہے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے انسان کو یہ بتانا کہ زندگی میں حالات کچھ بھی ہوں، زندگی بالکل ایک ٹھہرے ہوئے پانی کا نام نہیں ہے. زندگی تو چلتی ہوئی چیز کا نام ہے. آج خوشحالی ہے، کل بے روزگاری ہوگی، آج غم ہے کل خوشی ہوگی. لیکن آپ کے حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، وقت جو بھی ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا. اصل جو چیز ہے وہ اللہ، اسی لیے اللہ کے ذکر کو کہا گیا کہ چاہے میدان عرفات میں ہو چاہے بھی نہ، اللہ کے ذکر کرتے رہو، خوب اللہ کا ذکر کرو. کوئی لمبی دعائیں نہیں ہیں، کوئی نمازیں لمبی نہیں پڑھائی گئی، کوئی روزے نہیں رکھوائے گئے، بس اللہ کا ذکر کہا کرو. وہاں سے وہاں جاؤ، وہاں تھکے ہوئے پھر بھی کہا خوب اللہ کا ذکر کرو. تو یہ جو ایک پیغام جو میں نے پڑھ کے سمجھا کہ اصل جو چیز اللہ تعالیٰ حج میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں حالات کچھ بھی ہوں، ہم نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ، اللہ کی یاد نہیں چھوڑنی. اس کے بعد اتباع سنت کی کیسے حج تعلیم دے رہا ہے. عقیدہ توحید کے جو دوسرا اہم یعنی ہمارے جو دین کی بنیاد ہے، ایک تو توحید پہ تھی جو ہم نے پڑھا کہ کس طرح بار بار ہم لا الہ الا اللہ، ہر چیز میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اتنا وہ پڑھیں گے کہ یہ چیز انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے. دوسرا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ پھر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، اس کو پکڑ لیں، اس کے ساتھ چپک جائیں تو ہماری نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی تعلیم کیسے حج دیتا ہے کہ رسول چونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے رسول کی پیروی اور اتباع در حقیقت اللہ ہی کی پیروی اور اتباع ہے. قرآن مجید میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے ثواب کی خاطر ایسا عمل کیا جو میری شریعت میں موجود نہیں، وہ اللہ کے ہاں مردود اور غیر مقبول ہوگا. یعنی اچھا کام، بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم اچھے سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے ہوئے، تو وہ اس اچھے کام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو قرآن میں اس کا حکم ہو اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اسی صورت میں باعث و اجر و ثواب ہوگے جب وہ سنت رسول کے مطابق ہوں گے. جو اعمال سنت رسول سے ہٹ کر ہوں گے وہ غیر مقبول ہوں گے. مناسک حج پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ یہ مناسک شروع سے لے کر آخر تک کس طرح حاجی کو اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں، اب یہ 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے. 8 ذی الحج کو حاجی مسجد الحرام چھوڑ کر ایک بے آباد سنگریزوں بھرے میدان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے، یعنی مینا چلے جاتے ہیں. کچھ بھی وہاں نہیں ہے، بس میدان ہے. اگر محض اجر و ثواب ہی مطلوب ہو تو مسجد حرام میں ادا کی گئی نمازوں کا ثواب مینا کے مقابلے میں لاکھوں درجے زیادہ ہے. تو پھر حاجی مسجد حرام کیوں چھوڑتا ہے؟ یعنی اگر نماز ہی مقصد تھا نا حج کا کہ مسجد حرام میں جا کر بیٹھ کے بس عبادت کرتے رہو، اس سے زیادہ تو ثواب کسی چیز میں ہے ہی نہیں. کیا ہم نے پڑھا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. لیکن حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد صرف نمازی بنانا نہیں تھا، اصل میں اللہ کی کبریائی کو، کہ اللہ سب سے بڑا ہے
اس بات کو سمجھانا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی اہمیت ہے اس کو بتانا ہے کہ حاجی مسجد حرام کیوں چھوڑتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے۔ مختصر سے قیام کے بعد دوسرے روز یعنی 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد حاجی پھر رخت سفر باندھتا ہے اور صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات میں جا کر ٹھہرتا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ 2 دن تھے چلو مینا میں ہی رہ جاتے، نہیں، مینا میں جیسے ہی سورج طلوع ہوگا فوراً وہاں سے نکلنا ہے، عرفات چلے جانا ہے جو تھوڑے ہی راستے پر ہے، آگے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اچھا، اب وہی مٹی، وہی سنگریزے، وہی آب و ہوا، عرفات میں آخر کون سی ایسی خوبی ہے جو مینا میں نہیں؟ پھر لاکھوں انسانوں کا مینا کی حدود سے نکل کر عرفات میں جا کر ٹہرنا اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، آپ کا طریقہ یہی تھا، اس لیے ہم مینا سے اٹھ کے عرفات چلے گئے۔ میدان عرفات میں حاجی ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ سننے کے بعد نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی اور قصر کر کے پڑھتا ہے۔ غور فرمائیے، وہ حاجی جو دنیا بھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اس لیے فارغ کر کے آیا کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں اکٹھی اور قصر کر کے کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ یعنی فارغ ہے وہاں پہ لیکن نمازوں کو قصر کیا۔ قصر کیا ہے؟ یعنی 2 فرض پڑھنے ہیں، قصر وہ نمازیں جو سفر میں ہیں۔ تو ایسا کہ ہم تو وہاں بہت لمبی نماز پڑھ سکتے، کرنا ہی وہاں کیا ہے؟ کوئی ہمارے دنیا کے کام کاج تو کوئی ادھر کاروبار نہیں ہو رہا، کوئی کھانا نہیں بنانا، بس ادھر ہے عرفات میں قیام کرنا ہے۔ اب وہاں پر مختصر نمازیں اور اکٹھی کر کے پڑھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عرفات میں چند گھنٹے قیام کے بعد حاجی پھر اپنا سفر باندھتا ہے اور قریب بھی ایک دوسرے میدان مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے۔ عرفات میں حاجی رات کیوں نہیں گزارتا اور مزدلفہ میں کیوں گزارتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ سنت رسول یہی ہے کہ عرفات کے انگریزوں کو انگریزوں پر آ کر رات بسر کی جائے۔ یعنی یہ وہ احکام ہے جن کی وجہ نہیں سمجھ آئی، سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا۔ عرفات سے حاجی غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوتا ہے لیکن مغرب کی نماز وقت پر نہیں ادا کرتا بلکہ مزدلفہ آ کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ترین عمل ہے۔ نماز سے تاخیر نفاق کی علامت ہے۔ پھر اس موقع پر جان بوجھ کر مغرب کی نماز کو کیوں مؤخر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس مواقع پر نماز مغرب وقت پر ادا کرنے میں سنت رسول کی خلاف ورزی ہے اور مؤخر کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یعنی دیکھیں، نماز سے افضل تو کوئی حکم ہے ہی نہیں کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، لیکن اب یہاں پر جان بوجھ کر نماز کو تاخیر کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اب ثواب کس چیز کا ہے کہ آپ کو تاخیر کر کے پڑھنی، اس کا ثواب ہے۔ یہاں پہ وقت پہ پڑھی جائے گی، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا کیونکہ آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتباع سنت کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ کام جو عام دنوں میں ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں اور جس پہ زور دیا گیا، لیکن اس دن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کہا عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں۔ اب لیکن کیونکہ ہم ماشاءاللہ سے پاکستانی بھائیوں کی تو سمجھ میں بھی بات بہت دیر سے آتی ہے، وہاں بحث شروع ہو جاتی، کوئی آتے ہی تحیت المسجد شروع کر دیتے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں نماز نہیں پڑھنی؟ میں تو مسجد کے نفل پڑھ رہی ہوں۔ پھر بتایا جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ حالانکہ وہ نفل نماز ثواب بھی ہوتی ہے، اس نفل پڑھنے کا بہت، لیکن عید کے دن نہیں ہے۔ یہی ہے اتباع سنت کہ دین میں ہم نے اپنی مرضی کے طریقے نہیں اپنانے۔ دین کیا ہے؟ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جس طرح کرتے ہوئے دیکھا بس اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، یہ ہے اطاعت رسول۔ پھر مزدلفہ میں حاجی ساری رات سو کر گزارتا ہے اور عمدن نماز تہجد ترک کرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفل نمازوں میں سے تہجد کو افضل ترین قرار دیا گیا۔ حاجی اس رات نماز تہجد کیوں ترک کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نماز تہجد عطا نہیں فرمائی، یعنی اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔
ورنہ وہاں آپ حج کے لیے گئے ہیں، آپ عبادت کے لیے، آپ کہ میں تو بہت لمبی یہاں پہ تہجد پڑھوں، نہیں، حکم ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کریں گے، آپ سو کر وہاں وقت گزار دیں گے۔ مزدلفہ سے حاجی پھر پلٹ کر اسی جگہ مینا میں آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کیا تھا۔ پھر 10 ذی الحج کو مینا پہنچ کر حاجی صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، حالانکہ باقی 2 یا 3 دنوں میں جمرہ عقبہ کے ساتھ جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا کو بھی کنکریاں مارنا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ 10 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اور اتباع سنت بھی یہی ہے۔ اسی روز حاجی قربانی کر کے بال کٹواتا ہے، نہا دھو کر مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے چلا جاتا ہے۔ تھکا ماندہ سستانے کا خواہش مند حاجی طواف زیارت کے بعد پھر انہی قدموں پر واپس مینا پلٹ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ ایام تشریق میں حاجی زوال کے بعد جمرہ وسطیٰ جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے عقبہ کو اور پھر وسطیٰ پھر اولا کو مارے گا تو یہ اس کا عمل باطل ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس لیے ترتیب بھی وہی رکھنی ہے، جو شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماری تھی، جس شیطان کو پہلے ہم بھی اسی کو ماریں گے۔ ایام تشریق مینا میں گزارنے کے بعد حاجی پھر مکہ آتا ہے، اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ حالانکہ اس گھر کے کتنے طواف وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن جب تک حاجی یہ آخری طواف جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتا، وہ مکہ سے رخصت نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ مناسک حج شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے تو یہ بات سامنے آتی کہ حاجی نہ تو زمان اور مکان کا بندہ ہے، نہ عقل و خرد کا، بلکہ وہ غلام ہے صرف اللہ کا، اور جس سے کیا مطلوب ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی کو مان لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہاں پر اب یہ بات خوب پتہ چل رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہ ہمارے لیے ان کا کام اتنا اہمیت ہے کہ ہمیں اس وقت یہ چیز عجیب لگ رہی ہے، ہم ادھر عبادت زیادہ لیکن ہم نہیں کر رہے، کس لیے کہ اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اور پھر طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا گیا، رمل تیز تیز چلنے کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نارمل پوزیشن، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اب یہ کیوں حکم دیا تھا، بس یہ آخری بات میں بتانے لگی ہوں کہ ذوالقعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور قضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو مشرکین کو مکہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یعنی اپنے ہی بندے یہاں سے گئے ہوئے تھے، اب وہ آئے تو انہیں بھی شوق تھا دیکھیں مسلمان کیسے ہیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوران طواف پہلے 3 چکروں میں تیز تیز چلنے کا حکم دیا، اسے رمل کہتے ہیں۔ مشرکین نے مسلمانوں کو یوں چاقو چوبند دیکھا تو کہنے لگے یہ لوگ جن کے بارے میں ہم سمجھے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے حکم دیا تھا کہ کافروں پر روب بیٹھ جائے کہ یہ تو بہت طاقتور ہیں، یہ تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، وہ سمجھے تھے کہ اچھا ہجرت کے بعد تو بخار نے اور غربت نے ان کو بالکل کمزور کر دیا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا حج کی اہمیت اور وہاں جا کے کیا کچھ ہمیں سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی جائے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی موقع دے کہ وہاں کے جو فائدے ہیں دنیاوی اور دینی، کہتے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دے، شعور دے، اور ہر وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے جو اس کا حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔